ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في كلامه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري في صحيحه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه اللہ رب العزت نے انسان پر بہت بڑی رحمت، بہت بڑا کرم، اور اس رحمت کی وجہ سے اس کے لیے دنیا آخرت کے اندر کامیابی اور نجات رکھی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، جتنی یہ قیمتی گھڑیاں ہیں، جتنے یہ قیمتی اوقات ہیں، اسی قدر تیزی کے ساتھ یہ قیمتی گھڑیاں ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا اور اپنے مال کو پاک کرنے کا ایک بہترین وقت اور بہترین موقع ہے۔ جس طرح انسان حرام سے بچتا ہے، جس طرح انسان اپنے آپ کو ظلم سے بچاتا ہے، جس طرح اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، جس طرح اس ماہ مقدس میں اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ایک مخصوص اوقات میں فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک وہ کھانے پینے کی حلال چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا، اسی طرح
وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال کو بھی وہ پاک کر لے، خبیث چیزوں سے پاک کر لے، حرام سے پاک کر لے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے عوامل سے پاک کر لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کے اندر بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کو جن کے پاس یہ خوبیاں ہیں، جن کے پاس یہ علامات اور عمل ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نمازوں کو قائم کیا، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو ادا کیا، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قیامت کے دن ان کو کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور قیامت کے دن ان کو کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ گویا کہ جس بندے کے پاس یہ چار عمل موجود ہیں، جس بندے کے پاس اس آیت مبارکہ کے مطابق یہ چار چیزیں موجود ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قیامت کی گھبراہٹوں کے اندر اللہ ان کو خوف سے مستثنا کر دے گا، قیامت کی پریشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو غم اور پریشانیوں سے مبرہ اور پاک کر دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ انہوں نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کے ساتھ انہوں نے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اپنی نمازوں کی حفاظت کی، اپنی نمازوں کی پابندی کی، نمازوں کی نگہبانی کرتے رہے، وہ جسمانی عبادت میں روگردانی، سرکشی اور اللہ کی بغاوتیں نہیں کی، رکوع کیے تو اللہ کے لیے، سجدے کیے تو اللہ کے لیے، قیام کرتے تھے تو اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اقرار کرتے تھے عملی لحاظ سے بھی اور قولی لحاظ سے بھی کہ یا اللہ میری ساری کی ساری زبان کی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، یا اللہ میرے مال کی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، یا اللہ میرے جسم کی ساری عبادات بھی اور عبادات کی ساری اقسام بھی صرف تیرے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ نماز قائم کرنے والے، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، یہ ایسی خوشخبری ہے، یہ ایسا عمل ہے اللہ کے ہاں یہ اتنا برگزیدہ عمل ہے، اللہ کے ہاں یہ اتنا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، اتنا مقرب بندہ بن جاتا ہے جب وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد نمازوں کو قائم کرنے والا بن جائے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بن جائے، اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والا بن جائے، اپنی نمازوں کی فکر کرنے والا بن جائے، اپنی نمازوں کے اندر حفاظت کرنے والا بن جائے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی خوشخبری دی کہ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، پہلا مقام اللہ کے ہاں ان کا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا اجر اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، ان کا اجر ملے گا، ان کو ان چیزوں کا ثواب ملے گا، اور دوسرا اللہ نے مقام اور مرتبہ ان کو یہ دیا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں۔ یہ خوف اور غم، قیامت کے دن کے خوف اور غم کا تعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس دن کی ہولناکی کے بارے میں فرمایا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اے محبوب پیغمبر، آپ لوگوں کو غم، خوف، پریشانی کی حالت میں ایسے دیکھیں گے جیسے وہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتے ہیں، حالانکہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے کی حالت میں تو نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر اتنا ہوگا کہ انسان اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے۔ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، رشتہ دار کو رشتہ دار کی فکر نہیں ہوگی۔ ان حالات میں، اس حالت میں
قیامت کے اس دن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور ان کو آنے والے وقت کا کوئی غم اور کوئی خوف، کوئی گزرے ہوئی زندگی کا غم اور خوف بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، مالی عبادت زکوٰۃ کی صورت میں جو اللہ نے امت مسلمہ پہ فرض کی ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، اسلام کی عمارت ان 5 چیزوں کے اوپر قائم ہے، ان 5 چیزوں کی وجہ سے قائم ہے، ان 5 چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا جائے گا یا ان میں سے کسی ایک کو ترک کر دیا جائے گا تو اس بندے کی اسلام کی عمارت ٹوٹ جائے گی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلا رکن اسلام کا، اسلام کی عمارت کی بنیاد کا، اللہ کی معبود برحق ہونے کی گواہی دینا، عقیدہ توحید کو سمجھنا، اللہ کو وحدہ لا شریک جاننا، اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ کو ایک ماننا، اپنے اختیارات میں بھی اللہ اکیلا، اپنی صفات میں بھی اللہ اکیلا، اپنے سارے کے سارے مختار کل ہونے میں بھی اللہ اکیلا، وَأَنَّ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے بعد، عقیدہ توحید کی درستگی کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانا، آپ کو سچا رسول سمجھنا، آپ کو سچا نبی سمجھنا، بس آپ کی ہی ماننا، بس آپ کے ہی راستے پر چلنا، آپ کے راستے پہ چلنے میں کامیابی اللہ نے رکھ دی ہے، کسی اور کا طریقہ نہیں، کسی غیر کا طریقہ نہیں، کسی غیر کا راستہ نہیں، بس طریقہ ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا، وہ عمل کرتا ہے تو سنت پر، وہ عمل کرتا ہے تو حدیث پر، وہ چلتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے اور راستے پر۔ پھر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نمازوں کو قائم کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من حافظ علیہن کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرتا رہتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہتا ہے، نمازوں کی نگہبانی کرتا رہتا ہے، کل قیامت کی تاریکیوں میں اللہ اس کے لیے نمازوں کو نور بنا دے گا، وبرہانا، کل اس کے پاس سرٹیفکیٹ، سند، جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ونجاتا یوم القیامہ، اور اللہ نمازوں کی وجہ سے اس بندے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دے گا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی، جس نے نمازوں کی پرواہی نہیں کی، جس نے نمازوں کی فکر ہی نہیں کی، بڑے بڑے عمل کرتا تھا، بڑی بڑی نیکیاں کرتا تھا، بڑے بڑے صدقہ خیرات کرتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کے کام آتا تھا، بڑے بڑے انسانیت کی خدمت کرتا تھا، لیکن نمازوں کا محافظ نہیں تھا، لیکن نمازوں کی پابندی کرنے والا نہیں تھا، نماز پڑھنے والا نہیں تھا، وَلَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ نمازی نہیں تھا، نمازوں کی پابندی کرنے والا نہیں تھا، اس کے لیے کل قیامت کے دن نہ نجات ہوگی، نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کی دلیل اور سرٹیفکیٹ ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ اس کو کفار، اللہ اپنے باغیوں اور سرکشوں لوگوں اور حامان اور قارون اور فرعون جیسے باغیوں میں شمار کر دے گا۔ اللہ اس کو ان لوگوں میں، ان ظالموں کے اندر شامل کر دے گا جنہوں نے ظلم کیے ہیں، جنہوں نے کفر کیے ہیں، جنہوں نے بغاوتیں کی ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انکار کیا ہے، جنہوں نے کلمے کا انکار کیا، جنہوں نے عقیدہ توحید کا انکار کیا، جنہوں نے اسلام کا انکار کیا، اللہ رب العزت بے نمازی کو بھی اس گروہ میں شامل کر دے گا۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اسلام کا چوتھا رکن، اسلام کا پہلا رکن اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں گواہی، دوسرا نمازوں کی پابندی، تیسرا رکن اپنے مال میں سے جو مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے اس میں سے وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔
سال کے بعد مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، طیب طاہر اور مطہر کر لیتا ہے، خبیث سے پاک کر لیتا ہے، طیبات میں شامل کر لیتا ہے، حرام سے پاک کر لیتا ہے، حلال میں شامل کر لیتا ہے۔ والحج وصوم رمضان، چوتھا اور پانچواں رکن یہ نصاب کو پہنچا، بیت اللہ کا حج اس پر فرض ہو گیا، اور پانچویں نمبر پر اس کی زندگی میں رمضان کے روزے آئے، اور اس نے رمضان کے روزوں کو اپنے اوپر فرض کر لیا، روزے رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ صرف اس امت پر ہی فرض نہیں کی، اللہ نے پچھلی امتوں پر بھی ان کے مال میں سے زکوٰۃ کو فرض کیا تھا، جس طرح کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، سورۃ المائدہ ہے کہ اگر تم نماز کو قائم کرو اور اگر تم زکوٰۃ کو ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ آپ سورۃ مریم کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اللہ نے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ نے اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ ان کی پیدائش کی، ان کی تخلیق ہوئی، دنیا میں ان کو مبعوث فرمایا گیا، ابھی وہ گود میں تھے، ماں کی گود میں، ان سے سوال کیا گیا، ان سے سوال پوچھا گیا، ان کے بارے میں باتیں کی گئی، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں آیا ہوں، اور مجھے اللہ نے نبی بھی بنایا ہے۔ یہ وہ تین بچے جو ماں کی گود میں بولے تھے، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کی خبر دینے کے ساتھ جو بات کی نا، وہ بات سوچنے سمجھنے والی ہے کہ فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ابھی ماں کی گود میں ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز قائم کروں، میں زکوٰۃ کی ادائیگی کروں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، جس کو آج کے معاشرے نے معمولی سمجھ لیا، آج کے معاشرے نے جس کو حقیر سمجھ لیا، جی کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے اپنی مرضی سے، نہیں بھی دیتا تب بھی ٹھیک ہے، اور بھی بڑے مسئلے ہیں، اور بھی بڑے معاملات ہیں، مہنگائی کا دور ہے، بیوی بچوں کا پیٹ ہی پورا نہیں ہوتا، وہ جناب ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی، وہ مہنگائی اتنی ہے، فصل میں سے عشر کیسے دے لیں؟ اتنا بڑا عشر بنتا ہے، ٹھیکے بھی ہم نے دینے ہیں، کھاد سپرے کے اخراجات بھی ہمارے اوپر ہے، لیبر کے خرچے بھی ہیں، وہ بڑے بڑے مسئلے ہیں جناب، وہ عشر نہیں دیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے عشر کو، جو زکوٰۃ کو فرض کیا ہے میرے بھائیوں، وہ صرف اس امت پہ ہی فرض نہیں کیا، پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا تھا۔ اور زکوٰۃ اور نماز کو تو اللہ رب العزت نے ایمان کی دلیل بیان کیا ہے قرآن کے اندر کہ جس کے پاس نماز کی دولت ہے اور جس کے پاس زکوٰۃ کی ادائیگی کا عمل ہے وہ مومن ہے، جس کے پاس نماز کی دولت اور زکوٰۃ کی ادائیگی والا عمل نہیں ہے اس کی تو ایمان کی دلیل ہی نہیں ہے، اس کے تو مومن ہونے کی کوئی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ توبہ کے اندر کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر یہ لوگ اپنے گناہوں سے، سرکشیوں، بغاوتوں سے توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں کہ تم بھی مومن ہو اور یہ بھی مومن ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، صرف اور صرف مومن آپس کے اندر بھائی بھائی۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی دلیل زکوٰۃ اور نماز کو رکھا، خوف اور غم سے حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے بارے میں اور نماز کی حفاظت کے بارے میں اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من فعلہن فقد طعم طعم الایمان، جس بندے نے 3 کام کیے اس نے اپنے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔
وہ ایمان کی مٹھاس تک، ایمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے، ایمان کے مرتبے تک پہنچ گیا ہے۔ ایمان کے اندر اللہ نے جو مٹھاس رکھی، چاشنی رکھی ہے، ایمان کا جو ذائقہ رکھا ہے، اس نے ایمان کی مٹھاس، ذائقے، چاشنی کو چکھ لیا ہے۔ کتنے کاموں کی وجہ سے؟ 3 کاموں کی وجہ سے۔ پہلا کام، من عبد اللہ وحدہ، جو صرف اللہ اکیلے کی عبادت کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کے اندر اللہ نے، اللہ کی قسم، جو مٹھاس رکھی ہے نا، جو مزہ رکھا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کوئلوں پہ لیٹ کر اور لٹا کر جب ان کو لٹایا جاتا، طرح طرح کے ظلم کیے جاتے، اللہ احد، بلند آواز سے اللہ احد کہا کرتے تھے، ایسا بھی نہیں کہتے، کیونکہ عقیدہ توحید کے اندر مٹھاس ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اپنے رب کو اللہ مان لیا ہے، جنہوں نے اللہ کو اپنا وحدہ لا شریک، خالق اور مالک اور پوری کائنات کا رازق اور مدبر مان لیا ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں، نہ مشکلات اور پریشانی میں کہیں آگے جاتے ہیں، نہ کہیں کسی زندہ کو پوجتے ہیں نہ مردہ کو، نہ کسی بڑے کی عبادت اور نہ کسی چھوٹے کی۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثیل نہیں ہے، اس کی کوئی صفات کے اندر شامل نہیں، اس کے جناب اختیارات کے اندر کوئی شامل نہیں ہے۔ جب یہ عقیدہ توحید کی مٹھاس دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو پھر اللہ احد آگ کے انگارے پہ لیٹ کر بھی بلند آواز سے نعرے بندہ اللہ کی کبریائی کے، اللہ کی وحدانیت کے ہی لگاتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہم نے اعمال میں، ہم نے عقائد میں، ہم نے نظریات میں، ہم نے صوم و صلاۃ میں، ہم نے جناب رکوع قیام سجدوں کے اندر جب شرک کرنا شروع کر دیا، جب اللہ نے عقیدہ توحید کی مٹھاس رکھی تھی، خالص توحید کی مٹھاس ہی ہم سے دور ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ والہکم الہ واحد لا الہ الا۔ یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں، اللہ کی قسم یہ بہت پر اثر چیزیں ہیں، پر اثر آیات ہیں۔ یہ تو انسان کو ہلا دینے والی ہیں، یہ تو انسان کو جھنجھوڑ دینے والی ہیں، اس کے دل و دماغ پر زلزلوں کو طاری کر دینے والی ہیں۔ کس وقت؟ جب اس کو عقیدہ توحید کا پتہ ہو، عقیدہ توحید کی سمجھ، پھر وہ زمینی معبودوں اور زمینی خداؤں سے نہیں ڈرتا، پھر وہ مشکلات اور پریشانیوں سے نہیں ڈرتا، پھر وہ آنے والے فتنوں سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں جس بندے کے پاس ہیں، اس نے اپنے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، ایمان کی بلندیوں کو پہنچ گیا، ایمان کے درجے کو پہنچ گیا ہے، ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لیا۔ سب سے پہلی چیز، من عبد اللہ وحدہ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلی چیز بس عبادت کرتا ہے تو اللہ اکیلے کی کرتا ہے۔ ایسے نہیں جہاں ڈھیری دیکھی وہاں اس کے جناب گھٹنے بینڈ ہو گئے، جہاں اس نے کسی ڈھیری کو دیکھا وہاں سجدہ ریز ہو گیا، جہاں اس نے کسی جھنڈے کو دیکھا وہاں سلوٹ اور سلامیاں دینے لگا، جہاں اس نے ذرا سی کسی مجار کسی جناب عمارت کو دیکھا اپنے پیسے وہاں پھینکنے شروع کر دیے، مالی عبادات شروع کر دی۔ نہیں میرے بھائیوں، من عبد اللہ وحدہ، یہ اللہ اکیلے کی بات طویلے نہیں کرتا۔ نہیں، جو سجدے تو وضو کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ تو بغیر وضو والا سجدہ ہے۔ نہیں، رکوع تو تب ہوتا ہے جب بندہ نماز میں ہو، یہ نماز میں تو نہیں ہے نا، ویسے رکوع کر لیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، اصل طواف تو بیت اللہ کا ہی ہے۔ ہم جو جناب وہ سندھ میں جا کر طواف کرتے ہیں وہ تو ایک زیارت اور ایک ادب اور جناب ایک وہ محبت کے اندر کیا جاتا ہے۔ یہ ساری طویلیں ہیں، شیطان نے وسوسے ڈال کے زین لہم الشیطان اعمالہم، جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے تو پھر اپنے وہ جھوٹ کو بھی سچ سمجھتے ہیں، اپنے فراڈ اور دھوکے کو بھی اپنی جناب دانائی اور عقل مندی سمجھتے ہیں۔ جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تو وہ شرک اور کفر کو بھی شرک اور کفر نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، مومنوں میں سے مسلمانوں میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں، ایمان لانے کے باوجود بھی ان کے اعمال شرکیہ ہی رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ اکیلے کی عبادت کی ہے وہ اپنے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے۔
وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور دوسرا کام لا الہ الا اللہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ سنتا ہے، لا الہ الا اللہ سناتا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا علم جب سیکھ لیتے ہیں نا، علم جب لا الہ الا اللہ کی شرائط کو، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا۔ اور تیسری چیز وآتا زکات مالہ طیبۃ بہا نفسہ، دل کی خوشی کے ساتھ اپنے مال میں سے جب زکوٰۃ کو ادا کرے گا، دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، مجبوری نہیں، منہ ملازہ نہیں، کسی کی مجبوری، سمت مشہوری نہیں، ریاکاری اور دکھلاوا نہیں، بلکہ دل کی خوشی سے جب اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کرے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فقد طعم طعم الایمان، صحیح الجامع کی روایت ہے، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اپنے ایمان کی مٹھاس اور ذائقے کو چکھ لے، اور جنت میں لے جانے کا سبب اور جنت میں داخلے کا سبب بھی قرار دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مالی زکوٰۃ کو، اس مالی عبادت کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جاء اعرابی، ایک عرابی دیہاتی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا دلنی علی عمل، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جب میں وہ عمل کروں یدخلنی الجنت، وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، لا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کو قائم کیا کر، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اللہ نے جو تجھ پر فرض زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کر، وتصوم رمضان، چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے محبوب پیغمبر، لا ازید علی ھذا ولا انقص، جتنا آپ نے دین بتا دیا، جتنے آپ نے عمل بتا دی، اسلام کی بنیاد اور اسلام کے بنیادی ارکان کی تعلیمات دے دی، اللہ کی قسم اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، اپنی طرف سے اضافے نہیں کروں گا، اپنی طرف سے اپنے معاملات کو دین بنا کر پیش نہیں کروں گا۔ آج دیکھیں ہماری بدقسمتی، ہماری سحریاں بھی بدعات خرافات سے خالی نہیں ہیں، ہماری افطاریاں بھی بدعات خرافات سے خالی نہیں ہیں، ہمارے روزوں کے قیام و سجود بھی بدعات خرافات سے خالی نہیں ہیں، دن کے وقت بھی بدعات اور رات کے وقت بھی بدعات ہیں۔ خالص دین جو قرآن و سنت والا دین تھا، خالص دین جو قرآن و حدیث والا دین تھا، اس کو ہم نے نماز روزے میں بھی چھوڑ دیا ہے، اور اپنے بزرگوں اور مفتیوں اور فرقوں اور گروہوں اور جماعتوں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ اس بندے کی بات پر غور کیجئے جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دین کے بنیادی ارکان سننے کے بعد کیا فرمایا تھا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جتنا آپ نے دین بتا دیا اس میں اضافہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جو بندہ کسی دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے فلینظر الی ھذا، وہ اس بندے کو دیکھ لے، یہ دنیا میں جنتی ہے، جتنا اس کو دین بتایا اس پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ کیا معنی سمجھ آیا؟ دو باتیں سمجھ آئی صحیح بخاری کی اس حدیث سے۔ پہلی بات، اسلام کے ارکان پر عمل ضروری ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی پر عمل جنت میں کے داخلے کے لیے ضروری ہے، نمازوں کی پابندی جنت کے داخلے کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات سمجھ آئی کہ اس دین کے اندر اپنی مرضی سے بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس دین کے اندر اپنے بزرگوں کی مرضی سے بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس دین کے اندر اپنے پیروں کی مرضی سے بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس دین کے اندر اپنے مفتیوں کے فتووں کی وجہ سے بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس دین کے اندر اپنے بابوں کی وجہ سے بھی دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اس دین کے اندر کسی جماعت، گروہ، فرقے کی وجہ سے بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جو اضافہ کرے گا وہ کامیابی، نجات اور جنت کے راستے کو بھلا چکا ہے اور بھول چکا ہے۔
پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی خوشخبری دی۔ انسان سمجھتا ہے نا اپنے مال میں سے صدقہ کرے گا مال میں کمی واقع ہو جائے گی، عشر دے گا فصل کم ہو جائے گی، مال میں سے زکوٰۃ دے گا جناب مال میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ تعالیٰ مال میں سے صدقہ کرنے کی وجہ سے مال میں کمی واقع نہیں کرتا، وہ مال کم ہوتا ہی نہیں ہے جس میں سے صدقہ ادا کر دیا جائے، جس فصل میں سے عشر دیا جائے، جس مال میں سے زکوٰۃ دی جائے۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری دی کہ مال میں سے صدقہ دو، مال میں سے زکوٰۃ دو، عشر میں فصل میں سے اپنا عشر ادا کرو، اللہ اس مال کو کم نہیں ہونے دیتا، اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ مشکلات کو ختم کرتا ہے، اللہ رب العزت پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کی فقیری، اس کے تنگ اور ننگ کو ختم کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اپنے مال میں سے یہ صدقہ دینے والا، عشر دینے والا، زکوٰۃ دینے والا، اور جس مال اور جس فصل میں سے پہلے ہی خالص نیت کر لی جائے نا، خالص نیت کہ میں نے بالکل تول کر حساب لگا کے پورا حساب کتاب کے ساتھ عشر دینا ہے، میں نے غریبوں کا، یتیموں کا، مساکین کا، بیواؤں کا، فقراء کا، دینی مدارس کا حق نہیں کھانا، اس حق کو جناب غبن نہیں کرنا، طویلیں نہیں کرنی، خرچے بڑے ہیں، اس دفعہ جناب مہنگائی بڑی ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، عشر نہیں دے سکتا، عشر دیا ہی نہیں جاتا، عشر کے بھی بڑے معاملات ہیں۔ یہ سارے کی ساری تعویلات، باطل تعویلات کرنے کی بجائے اللہ کی قسم وہ اپنے صحیح عشر کو صحیح حساب کتاب کے ساتھ دینے کی نیت کر لے، اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی فصلوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہ دائیں بائیں سنتے نہیں ہیں خبریں، اولے پڑے، فصلیں برباد ہوئیں، سیلاب آیا، فصلیں برباد ہو گئیں، یہ جناب بارشوں کا اس قدر کثرت کے ساتھ نزول ہوا، فصلیں خراب ہو گئی، برباد ہو گئی، نقصان ہو گیا، یہ دائیں بائیں ساری ہم خبریں میڈیا میں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور جناب یہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے اور سنتے اور ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دو ہی وجوہات سمجھ آتی ہیں، رمضان ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، اور ہم اپنے مال کی زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی میں مخلص ہی نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ نہیں بیان کیا تھا کہ ایک شخص نے دیکھا وہ باہر چل رہا ہے، آسمان سے ایک بدلی، ایک بادل آتا ہے، آواز آتی ہے غیب سے، اس کی حدیقت فلاں بندے کے جا کر فصل کو، باغ کو پانی پلاؤ۔ وہ بندہ آواز سن کر حیران ہوتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، جس طرف وہ بادل جاتے ہیں وہ بھی جانا شروع کر دیتا ہے، ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بارش برستی ہے، پہاڑوں پہ، نالوں پہ، ندیوں پہ، برساتی نالوں پہ وہ بارش برس کر اکٹھی ہوتی پانی ایک جناب نالے کھالے میں چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ بندہ اس پانی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ آگے ایک بندہ جناب اپنا اوزار، اپنی کہی، اپنا ہتھیار وہ لے کر اپنی فصل کو پانی لگا رہا ہے، وہ پوچھتا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں ہے۔ وہ سوچتا یہ تو وہی نام ہے جو آسمان سے آواز آئی تھی اور نام سنا تھا، یہ تو ایک ہی نام ہے۔ فرمایا پوچھتے کیوں ہو؟ کہا آسمان سے بادل آئی، بادل کا ٹکڑا بدلی آئی، اس میں سے یہ آواز پکاری گئی، اس لیے میں پوچھتا ہوں تیرا ماجرا کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے، تیرا معاملہ کیا ہے کہ تیرے لیے آسمان سے بادل آتے ہیں اور تیری فصل کو وہ بارش کے پانی برسا کر سیراب کرتے ہیں۔ اس نے کہا جب بھی میں فصل اٹھاتا ہوں اپنی فصل کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، خرچ کر دیتا ہوں، وقف کر دیتا ہوں، عشر ادا کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، مال میں سے خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اگلی فصل کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا ہے، جب بھی پانی کی کمی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آسمان سے بارش کی صورت میں مدد نازل کر دی جاتی ہے۔ آج بھی انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا نا، عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا، اپنے مال میں سے حق ادا کرے گا، حق کو ہڑپ نہیں کرے گا، حساب کتاب پورا لگائے گا، زکوٰۃ کا بھی پورا حساب دے، عشر کا بھی پورا حساب دے گا، تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نہ مومن بندے کو ضائع کرتا ہے، نہ مومن کے عمل کو ضائع کرتا ہے، نہ مومن کے جان اور مال کو تلف کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو اس مومن کا مقام ہی بڑا ہے،
اللہ کے ہاں تو اس مسلم کی عزت اور قدر ہی بڑی ہے، اللہ کے ہاں تو اس کا مقام اور مرتبہ ہی بڑا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، کہ جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کا شر ختم کر دیتا ہے۔ مال کی وجہ سے بھی شر آ جاتا ہے نا، مال بہت آ گیا، بندہ سرکش بن جاتا ہے، بندہ باغی بن جاتا ہے، اس مال کو غیر اللہ کے راستے میں نچھاور کرنا شروع کر دیتا ہے، اس مال کو کنجروں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اس مال کو شیطان کے راستے پہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس مال کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، اس مال کی وجہ سے دین کی دعوت کو، تبلیغ کو روکنا شروع کر دیتا ہے، اس مال کی وجہ سے جناب اپنے آپ کو دنیا کا فرعون بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کے شر کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور مال کا شر بھی زکوٰۃ کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ یعنی وہ مال نہ بندے کے لیے شر پیدا کرے گا، نہ لوگوں کے لیے شر پیدا کرے گا، نہ اہل و عیال کے لیے شر والا ہوگا، بلکہ وہ مال خیر والا ہو جائے گا، رحمت والا ہو جائے گا، برکت والا ہو جائے گا۔ اور کل قیامت کے دن کے بارے میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی سائبان، کوئی سایہ، کوئی ٹینٹ، کوئی بلڈنگ، کوئی جناب چھت والا سلسلہ نہیں نہ ہوگا، سارے کے سارے لوگ سورج کے چمکتے دھمکتے سورج کی شعاعوں اور سورج کی جناب تپش اور سورج کی گرمی اور سورج کی دھوپ میں ننگے پاؤں، ننگے جسم، ننگے بدن، ننگے سر کھڑے ہوں گے، ان کو سائبان کوئی مہیا نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، مومن کا صدقہ، مومن کا صدقہ، مومن کی زکوٰۃ، مومن کا عشر قیامت کے دن اس کے لیے سائبان کا سائے کا سبب بن جائے گا۔ یہ صدقہ کرتا تھا، اللہ نے اس کو سایہ دے دیا ہے، یہ صدقے کرتا تھا، اللہ نے اس کو دھوپ سے بچا لیا ہے، یہ صدقہ کرتا تھا، اللہ نے اس کو تپش سے بچا لیا۔ اور تپش بھی کوئی دنیا والی دھوپ اور دنیا والی تپش نہیں ہے، یہ کل قیامت کی تپش ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کوئی جناب پاؤں تک پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، کوئی جناب اپنے وہ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور کوئی اسی طرح اپنی ہنسلیوں تک، اپنی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور کچھ بدقسمت ایسے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں۔ اس دن اللہ کی رحمتیں ہوں گی اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے، اس عشر کی ادائیگی کی وجہ سے، اس مال کی ادائیگی اور مال کے صدقے کی وجہ سے۔ ورنہ سنن نبی داود کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی۔ آپ نے اس کی بیٹی کی ہاتھوں کی طرف دیکھا تو دو موٹے موٹے کنگن اس بچی کے ہاتھوں میں ڈالے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عورت سے سوال کیا، اتوتینا زکوٰۃ ھذا، اس کنگن کے، اس سونے کی زکوٰۃ کو ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، یہ تو ادا نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اس سونے کی وجہ سے اللہ تجھے قیامت کے دن جہنم کی آگ کے کنگن پہنا دے؟ ان چوڑیوں کی وجہ سے اللہ تجھے آگ کی چوڑیاں پہنا دے، ان کڑوں کی وجہ سے اللہ تجھے آگ کے اور جہنم کی آگ کی جناب کڑے پہنا دے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، فخلعتہما، اس نے جلدی سے وہ دونوں کنگن اتار دیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے اور فرمایا، ہم اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں میں نے صدقہ کر دیے ہیں، میں ان کے بدلے میں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے کنگن نہیں پہن سکتی۔ 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہو نا، 7.5 تولے سونا زیور کی صورت میں ہو یا 7.5 تولے سونا ویسے ہو، اللہ رب العزت نے اس پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ سال کے بعد 40واں حصہ 2.5% اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جس کے پاس 52 تولے 52 تولے چاندی ہو، سال کے بعد اس میں سے 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس سونے کا ریٹ مقرر کر لیں، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے بڑھتا رہتا ہے نا، کبھی ریٹ بڑھ گیا کبھی کم ہو گیا، مارکیٹ ویلیو
ویلیو کے حساب سے اس چاندی کا ریٹ مقرر کر لیں اور اس میں سے 40 پر تقسیم کر کے جتنا بچے وہ زکوٰۃ ہے، وہ حق نہیں ہے، وہ اللہ نے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، فقراء کا حق رکھا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ یہ مال اللہ کے راستے میں وقف کیا جائے گا۔ یہ مال اگر اپنے مال میں شامل کر دیا تو سارے کا سارا مال ہی طیب طاہر سے خبیث، نجس اور پلید اور ناپاک ہو جائے گا۔ اللہ نے مال کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے اور 5 وسق فصل ہو جائے۔ فصل جو لگاتے ہیں نا زمیندار، وہ سبزیات، وہ جناب اور فروٹ اور وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ گندم اور اسی طرح وہ مکئی اور جوار باجرہ، اگر 5 وسق تک اس کی وہ نصاب پہنچ جاتا ہے، اس کی فصل کی آمدن 5 وسق ہو جاتی ہے، جو ہمارے حساب سے تقریباً 16 یا 16.5 من بنتی ہے۔ یعنی فصل اگر 16 من ہو گئی تو اس پر عشر لاگو ہو گیا، اس میں سے 20واں حصہ عشر کا دیا جائے گا۔ اب جتنی اوپر چلی جائے گی، 40 من ہو گئی، 30 ہو گئی، 50، 100، اس کو 20واں حصہ اس میں سے عشر ادا کیا جائے گا۔ خرچے نہیں کرنے جی، خرچے کٹ کے دینے نے، سپرے والے دا دینا ہے اور فلانے دا بھی دینا ہے تو فلانے دا، اللہ نے خرچے خود نکال دیے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس فصل پر اخراجات ہوتے ہیں، جس کو مول کا پانی لگتا ہے، جس پر محنت کاشت ہوتی ہے، خرچے کیے جاتے ہیں، اس میں سے 20واں حصہ ہے، اور جو برانی زمینیں ہیں جس پر پانی وغیرہ نہیں لگایا جاتا، بارشی یا دریائی پانی سے سیراب ہو جاتی ہیں، اس میں سے 10واں حصہ عشر ہے۔ یہ تفریق تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ہی کر دی ہے۔ ہماری یہاں دلیلیں طویلیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے پاس 50 لاکھ کی کوٹھی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور میری فصل ابھی 40 من ہوئی ہے تو مجھے عشر لگ گیا۔ اور اللہ کے بندو، یہ فرق سمجھ لو، اللہ نے زکوٰۃ آمدن پر نہیں رکھی، زکوٰۃ بچت کے اوپر ہے کہ سال میں جو مال بچ جائے گا اس پر زکوٰۃ لاگو ہے، اور اللہ نے عشر آمدن پر رکھا ہے، فصل کی بچت پر نہیں ہے کہ بچت ہو گئی تو پھر عشر ہوگا۔ اگر بچت کو دیکھیں تو پھر تو سارے زمینداروں کو عشر دینا پڑے، کسی سے نہ لیا جائے۔ یہ فرق ہے۔ عشر جو ہے وہ آمدن پر ہے، فصل کی آمدن آئے گی تو اس پر عشر لاگو ہے، زکوٰۃ آمدن پر نہیں ہے۔ اور اگر کوٹھی پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے بنگلے پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو زمیندار کی زمین پر بھی تو زکوٰۃ نہیں ہے نا۔ وہ بھی 30 لاکھ کو ایکڑ پہنچا ہوا ہے، کبھی کسی نے زمین کی زکوٰۃ دی ہے؟ زمین کی جس طرح زکوٰۃ نہیں دیتے، اس طرح وہ اپنے رہنے والے گھر کی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ ہاں، اگر اس نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، پراپرٹی بنائی ہوئی ہے کاروبار کے لیے، بیچنے کے لیے، بزنس کے لیے، 30 لاکھ کا پلاٹ لے لیا، 40 کا بیچ دیا، پھر 40 کا لے لیا، 50 کا بیچ دیا، پھر اس پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ ایسڈ پر زکوٰۃ نہیں، اثاثہ جات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آمدن ہے، جو بچت ہے، جو کاروباری چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ لاگو کی جائے گی، اس حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو یقیناً اللہ رب العزت انسان کے مال کو بھی پاک کر دے گا، اور یقیناً انسان سے اللہ راضی بھی ہو جائے گا، پھر برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ورنہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ توبہ میں بھی بیان کیا۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، کنز بناتے ہیں، جناب خزانہ بناتے ہیں، ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، اور سونے اور چاندی میں سے زکوٰۃ خرچ نہیں نہ کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، محبوب پیغمبر دردناک عذاب کی خوشخبریاں ان کو دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا، یہی سونا جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا، یہی چاندی جہنم کی آگ پر تپائی جائے گی، فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، پھر اسی سونے کو جہنم کی آگ پر گرم کر کر کے ان کی پشتوں پہ بھی لگایا جائے گا، ان کے چہروں پر بھی لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ تمہارا خزانہ ہے نا، جس کو تم تجوریوں میں رکھتے تھے، جس کو تم الماریوں میں رکھتے تھے، تالے اور درازوں کے اندر رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اپنے خزانے کا مزہ جو تم جمع کیا کرتے تھے۔
تو محدثین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی مال اس وقت تک کنز نہیں بنے گا جب تک اس میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی رہے۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی تو پھر وہ مال کنز بن جائے گا۔ اور کنز کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سورۃ توبہ کی اس آیت نے بڑی دردناک وعید سنائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ترغیب و ترغیب کی حدیث ہے، مانع الزکوٰۃ یوم القیامۃ فی النار، قیامت کے دن وہ دنیا میں زکوٰۃ نہ دینے والا، زکوٰۃ کو روکنے والا، قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں آپ نے دنیا کا عذاب بھی سنا دیا، ما منع قوم الزکوٰۃ الا ابتلاہم اللہ بالسنین، جو قوم بھی دنیا کے اندر زکوٰۃ کو روک لیتی ہے اللہ رب العزت ان پر قحط سالیوں کو مسلط کر دیتا ہے، کال ڈال دیا جاتا ہے، چیزیں ہی نہیں ملتی۔ آج ایسا نہیں ہوا، کہیں آٹے کا مسئلہ، کہیں گیس کا بحران، کہیں خوراک کا بحران، کہیں جنسوں کا بحران، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی قحط ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ننگ ہے، ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی فقر، فاقہ اور تنگیاں محسوس ہوتی ہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیوں بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، من اتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ نے مال دیا اور مال میں سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل لہ مالہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے اس کے مال کو وہ سانپ بنا دیا جائے گا، شجاعا اقرا، گنجا سانپ اژدہا بنا دیا جائے گا، وہ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، ثم یاخذ بالحزمتیہ، اس کے چباڑوں کو اس کے باچھوں پر ڈنگ مارے گا، ڈسے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہی تیرا وہ مال ہوں، میں ہی تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو جمع کر کر کے تو رکھا کرتا تھا۔ 52.5 تولے 52 تولے چاندی کے برابر نقدی اگر موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ اس سے پہلے ایک بندے کی آمدن ہے، تنخواہ آتی ہے، خرچ ہو جاتی ہے، آمدن آئی خرچ ہو گئی، اس کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جو جمع پونجی ہے، سال جس پر حال علیہ الحول، حال علیہ الحول، سال اس پر گزر جاتا ہے، سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہو گئی، اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ اب اس کا حق نہیں رہا، وہ مالک کی ملکیت میں نہیں رہی، وہ غریبوں کا حق آ گیا، وہ یتیموں کا حق آ گیا، وہ مسکینوں غریبوں کا بیواؤں کا حق آ گیا، وہ جناب یتیم بچوں کا حق آ گیا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حق آ گیا، وہ اللہ کے راستے میں دینی مدارس پر خرچ کرنے کا حق آ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ کے قرآن نے، شریعت نے یہ ساری کی ساری چیزیں بیان فرما دی۔ زکوٰۃ روک لی جائے گی، ہلاکت کا سبب، کفر اور شرک کا سبب بن جائے گا۔ سورۃ حامیم السجدہ کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے وویل للمشرکین، مشرکین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے اور آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے ان پر ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین بنے، خلیفۃ الرسول بنے، خلیفہ بلا فصل منتخب کیا گیا، تو کچھ لوگ پیدا ہو گئے مانعین زکوٰۃ، جنہوں نے کہا نمازیں تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا تعلق صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں تھا، اب وہ نہیں رہے تو زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس کا فیصلہ ہماری تلواریں کریں گی۔ پھر صحابہ کرام نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، جنگ کی، کس وجہ سے کہ وہ زکوٰۃ کو روکنے والے تھے۔ اگر زکوٰۃ کو روک کر انسان مسلمان رہتا ہے، اس کا اسلام برقرار رہتا ہوتا، اس کا ایمان قائم رہتا ہوتا، تو پھر صحابہ کرام کبھی بھی اپنی تلواروں کے ساتھ ان کے خلاف جہاد نہ کرتے۔ کیا بات سمجھ آئی ہے؟ جو نماز کو تو فرض سمجھتا ہے، نماز کو تو پڑھنا ضروری جانتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کو ضروری فرض نہیں سمجھتا، اس کا ایمان، اس کا اسلام خطرے میں ہے، وہ اپنے اسلام ایمان کی فرق کرے۔ اور اگر مانعین زکوٰۃ ہے تو وہ منکرین زکوٰۃ ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ کی نام دینے کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے اسلام کی امارت سے خارج ہو جاتا ہے۔
آئیے میرے بھائیوں اپنے مالوں کو پاک کرتے ہیں جس طرح اپنے جسموں کو پاک کرنے، اپنے اعمال کو درست کرنے، عبادات کی طرف رمضان کے اندر مسلمان کی کوشش اور کاوش ہوتی ہے، اسی طرح ہماری کوشش اور کاوش یہ بھی ہونی چاہیے اسی مہینے کے اندر اپنے مال کو پاک کر لیں، اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کریں۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کا حق جس دن کاٹ لی جائے حق پیدا ہو گیا، مال کا حق جس دن اس پہ سال گزر گیا اس میں بھی حق آ گیا۔ زکوٰۃ کی، عشر کی، صدقے کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ مسجد کے لیے